لیکن نظم اس قدر عظیم ہے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25، 30، 40، 50 سال کے اندر اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس میں بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا بھی آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں۔ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سویلائزیشنز ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت۔ اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سویلائزیشن کے اندر، کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں، ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، باقی 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ They pose no threat, no challenge۔ صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا، ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا۔ اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں، ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر۔ 2 مشورے دیے، ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو، چائنا کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لوکنگ نہ رہے۔ ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے، اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا، اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں۔ اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔ دوسرا مشورہ دیا، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے، وہ اصل میں اس پالیسی کا نتیجہ، وہ انڈیجنس نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں۔ ورنہ شیعہ سنی سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں، کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں وہاں۔ شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تعزیے کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے، آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں، بس اس پر ہوتا، وہ بھی ان چند دنوں کے اندر، باقی تو اور کہیں نہیں۔ سائڈ بائی سائڈ، اوپر نیچے، ایک ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے، یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے، کوئی نہیں۔ لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو موومنٹ تھی رینائسنس کی، وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل۔ یہ جو کچھ ایران میں ہوا، یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینومینن ہے جو ابھرا ہے، وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ۔ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی، نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا، کچھ بھی نہیں۔ ایک جوائنٹ سٹرگل اگینسٹ شاہ، جس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، تودے بھی تھی، خالص کمیونسٹ، مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا، لبرلز بھی تھے، مہدی بادرگانی جیسے لوگ، اور علماء بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، سب تھے۔ این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو انفائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی، وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے۔ یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی، ہم عصر تھی، ایک ہی زمانے میں، نوعیت بھی ایک ہی تھی۔ بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا، چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں 10 سال سے میں جمعے کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے۔ پی این اے کی تحریک، اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک۔ حال یہ ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔
نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, اینٹی بھٹو موومنٹ. کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی, سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی. لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی, سب دیکھتے رہ گئے. وہ سارا حلوہ جو پی این اے نے پکایا تھا وہ ضیاء الحق نے 11 سال کھایا بیٹھ کر آرام سے. It was hijacked by ضیاء الحق, that was hijacked by علماء. لیکن پیرلل موومنٹس تھی, اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے. ڈیموکریٹک حکومت تھی, ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں, انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھی. بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا, چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور کیسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو, باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے. اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو. بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے, میننگ فل پیش رفت, بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومینن کے نتیجے میں, جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے. جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے, جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, نقصان دہ ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات, اگر ان کی نیت نیک ہے, خلوص میں اس میں انہیں اجر ملے گا. لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت, اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے, ہم ختم کریں گے. چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی, جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی, ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں, پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ. مذہب بھی ہے, عقائد بھی ہے, عبادات بھی ہے, رسومات بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number 1. We have to crush them, crush them, crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا, اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے, عیسائی تھے. اور رشیا کے اندر کون تھے, یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی. یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے, قازقستان وغیرہ, تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا. مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا, ایلیمنٹ نظام کا تھا. ہمارا کیپٹلسٹک نظام اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے. نتھنگ ڈوئنگ, برداشت نہیں کریں گے. تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے, وی ہیو ٹو کرش دیم. نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ, روایتی علماء. یہ اپنے مسجدوں میں, اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھنے میں ہیں, تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے, لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے. ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کا اشتہار شائع کیجئے, اس کی ڈلوری کیجئے, اس کا اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے, 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں, نہا دھو کر, کپڑے بدل کر, عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ. اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے, اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنل. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ. اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے, اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ. تیسرے انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ ہیں, جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل,
ود دی ویسٹرن سویلائزیشن. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے, انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے. لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ, اور اس پر عمل ہو رہا ہے. اور آخری اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہے, اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا, عقائد کا, کچھ رسومات کا, عقیقہ ہے, شادی میں ایجاب و قبول ہے, مردہ کو دفنانا ہے, کفنانا ہے, بس تو کرتے رہیں گے, ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام, اس کو کوئی معاشی نظام, کوئی معاشرتی نظام سمجھتے ہی نہیں, سیکولر ہے. لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو, اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرو. یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت. بہرحال میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے, اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا. دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا ہوتا چلا گیا. اس زوال